السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ ازل سے اب تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد رائے ظہور المنتقی میں ہن حسین بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ثقافتی اور مذہبی اہمیت ہر دور سے چلی آ رہی ہے، جس میں عیسوی، بقوی، ہجری اور بھی دیگر جو مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہمیشہ سے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا جب وار ہوئی اس وقت مختلف کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 61 ہجری محرم 10 محرم کا دن تھا۔ 61 ہجری محرم کا مہینہ اور 10 محرم کی تاریخ تھی۔ ظاہری سی بات ہے کہ دنیا کے دیگر مذاہب بھی اپنی تاریخ کو لیے اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دیگر مذاہب بھی اپنی تاریخ کو لیے ہوئے اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ ہم مسلمان اپنے تمام تہوار سن عیسوی کے مطابق مناتے ہیں۔ اسی طرح مسیح برادری اپنے تمام تہوار سن عیسوی کے مطابق مناتے ہیں۔ مسیح برادران اپنے تمام تہوار عیسوی کے مطابق مناتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگ بقری کے حساب سے اپنے تمام تہوار مناتے ہیں۔ سنگھ نانک شاہی کے مطابق تو 61 ہجری کو عیسوی اور بقری کون سے سال موجود تھے۔ اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں۔ بہرحال ہم آزادانہ معرف و انٹرنیٹ سے حاصل شدہ معلومات سے بیان کرے ہیں، جس میں 10 اکتوبر 680 ہجری درج ہے، درج ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ عیسوی اور بقری یہ قمری مہینے نہیں ہیں، یہ دونوں مہینے قمری مہینے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ مشورہ کیا کہ جب بقری مہینے ہار جیٹھ آتے ہیں تو مد مقابل میں مئی اور جون ہی آیا کرتے ہیں۔ جب بھی جیٹھ اور ہار آتے ہیں تو ان کے مد مقابل میں ہمیشہ مئی اور جون ہی آیا کرتے ہیں، اور یہ گرم ترین مہینے ہوتے ہیں، جبکہ اکتوبر، نومبر، دسمبر وغیرہ بقری پو ماہ کے مد مقابل میں یہ سرد ترین مہینے ہوتے ہیں، ان میں بہت شدید سردی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مہینے چونکہ قمری ہیں اس لیے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بقری یعنی دیسی مہینے اور عیسوی یعنی شمسی مہینے کہلاتے ہیں، جبکہ اسلامی مہینے قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ ان شمسی مہینوں کی تاریخیں انہوں نے فکس کی ہوئی ہیں کہ فلاں مہینہ 28 کا، فلاں 29 کا، فلاں 30 کا، یعنی جو 28 کا ہے وہ 28 کا ہے، جو 29 کا ہے وہ 29 کا ہی ہوتا ہے، اور جو 30 کا مہینہ ہوتا ہے وہ 30 کا ہی ہوا کرتا ہے۔ عیسوی مہینوں کا اصول انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے۔ اسی طرح بقری یعنی دیسی مہینوں کا بھی کچھ ایسا ہی اصول ہے۔ 365 دنوں کے اس بقری یعنی دیسی کیلنڈر میں 9 مہینے تو 30 دنوں کے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ 31 دنوں کا، اور 2 مہینے 32 دنوں کے ہوتے ہیں۔ 2 مہینے بھی اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ 32 دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ یہ جب سے بنایا گیا یہ کیلنڈر اس ٹائم سے جو ان کے جو ترتیب ہے جو چلی آ رہی ہے، جو مہینہ 31 کا ہوتا ہے وہ 31 کا ہوتا ہے، جو 30 کا ہوتا ہے وہ 30 کا ہی ہوتا ہے، اور جو 32 کا ہوتا ہے وہ 32 کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہار جیٹھ میں گرمی ہوتی ہے اور پو ماہ میں سردی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس بقری یعنی دیسی کیلنڈر کا آغاز ایک ہندو بادشاہ راجہ بکرم چت نے کیا۔ ایک ہندو بادشاہ جن کا نام راجہ بکرم چت تھا، انہوں نے اس کیلنڈر کا آغاز کیا، اسی لیے اس کیلنڈر کا نام اس راجہ کے نام سے منسوب ہے۔ اس کیلنڈر کی ابتدا جب کی گئی تو اس مہینے کو چیت کا نام دیا گیا۔ اس کیلنڈر کی جب ابتدا کی گئی اس کا جو پہلا مہینہ تھا اس کو چیت کا نام دیا گیا۔ ہندوستان میں اس کیلنڈر کا آغاز 100 سال قبل مسیح میں راجہ بکرم جت کے دور میں ہوا، یعنی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے جو ہے اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ان کے تمام تہوار اپنے اپنے مقررہ موسموں میں آیا کرتے ہیں۔ جو تہوار سردی میں آتے ہیں وہ سردی میں آتے ہیں، اور جو تہوار گرمیوں میں آتے ہیں وہ ان کے گرمیوں میں ہی آیا کرتے ہیں۔ مگر یہ ہمارے پروردگار پہ ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تہوار ہر موسم میں منانے کے لیے ملتے ہیں۔
ہمیں اپنے ہر تہوار جو ہے مختلف موسموں میں منانے کے لیے ملتے ہیں. آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے روزے گرمیوں میں بھی رکھے ہوں گے, سردیوں میں بھی رکھے ہوں گے. محرم سردیوں میں بھی منائے ہوں گے اور گرمیوں میں بھی منائے ہوں گے. تو پھر یہ 18 جیٹھ کا کیا واقعہ ہے؟ آخرکار یہ 18 جیٹھ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنے تمام تہوار اپنے پیارے نبی کے سن ہجری کے مطابق ہی مناتے ہیں. ہم اپنے تمام تہوار پیارے نبی کے سن ہجری کے مطابق مناتے ہیں. تو پھر یہ 18 جیٹھ کا کیا معاملہ ہے؟ 18 جیٹھ منانے کی ضرورت ہمیں کبھی پیش نہ آتی اگر یہ سازش نہ کی جاتی. 18 جیٹھ ہمیں منانے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہ آتی اگر یہ سازش نہ کی جاتی. کربلا کو چھپانے کے لیے یوں تو بہت ساری سازشیں کی گئی اور کی جا رہی ہیں. پہلے بھی بہت ساری سازشیں کی گئی اور ابھی بھی مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں. ان میں ایک سازش ایسی تھی جن کو ناکام کرنے کے لیے ایک کیلنڈر ترتیب دیا گیا, ایک کیلنڈر بنایا گیا. کچھ عرصہ پہلے علیہ سنت جمان کے بہت بڑے علامہ محترم طاہر القادری صاحب کی ایک تحریر سنی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ناسبی خارجی محمود نامی شخص اور اس جیسے اور بھی بدبخت خارجی ناسبیوں نے کیلنڈر ترتیب دیے ہیں. یعنی انہوں نے ڈفرینٹ کیلنڈر بنائے تاکہ کربلا کو چھپا سکے, لوگوں کو بتا سکے کہ معاذ اللہ 10 محرم کو کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اور اس جیسے اور بھی بدبخت خارجیوں نے کیلنڈر ترتیب دیے جس میں یہ دکھانے کی ناپاک کوشش کی گئی کہ جب 21 ہجری کو محرم آیا تھا تو اس وقت سردی کا موسم تھا, کہ اس وقت سردی کا موسم تھا, کہ معاذ اللہ اس وقت سردی کا موسم تھا. تو اس لیے یہ بات جھوٹ کہی جاتی ہے معاذ اللہ کہ امام حسین پیاسے تھے اور ان کو جو ہے پیاسا شہید کیا گیا. معاذ اللہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ ہے. مقصد یہ تھا کہ جو علی تشی لوگ امام حسین اور ان کے خانوادے کی شدید گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت اور پیاس کی حالت میں امام حسین اور ان کے خانوادے کی شہادت بیان کرتے ہیں. معاذ اللہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط ہے. اس کیلنڈر کا مقصد یہی تھا کہ یزیدی فوج نے جو پانی بند کیا تھا, گرمی میں پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے, یہ روایت جھوٹی ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ بھام پیدا ہو اور کربلا شک و شبہات پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے ختم ہو جائے. کربلا جو ہے شک و شبہات پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے ختم ہو جائے. تو پھر اس کے مد مقابل کچھ اہل ایمان اٹھے اور انہوں نے اس کیلنڈر کی رد میں یہ کیلنڈر ترتیب دیا. انہوں نے اس کیلنڈر کی رد میں کیلنڈر ترتیب دیا اور اس میں یہ بتایا کہ مئی کا مہینہ بکری یعنی جیٹھ میں ہی آتا ہے. مئی کا مہینہ بکری یعنی جیٹھ میں ہی آتا ہے. لہٰذا جب کربلا واقع ہوئی تھی تو جیٹھ کا مہینہ تھا. میں نے دیسی اور عیسوی مہینوں کی تفسیر پہلے ہی بیان کر دی ہے. یہ کیلنڈر صرف اس کیلنڈر کی رد میں تھا تاکہ زمانے کو یہ بتا سکے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت گرمی کی کیا شدت تھی, اور وہ پیاسے شہید کیے گئے تاکہ زمانے کو پتہ چل سکے. یہ کیلنڈر اسی لیے ترتیب دیا گیا. سوال پڑھیں. ویسے تو ہم اپنے تمام تہوار جو ہیں سن ہجری قمری مہینوں کے حساب سے مناتے ہیں, پھر چاہے کوئی تہوار دن سردی میں آئے یا پھر گرمی میں, کوئی دن یا تہوار سردی میں آئے یا پھر گرمی میں. لیکن کچھ محبان حسین نے اس دن کو منانے کا فیصلہ کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں کو یاد رکھے کہ جب بھی کربلا قائم ہوئی تھی تب گرمی کا ہی موسم تھا, تاکہ زمانے کو یاد رہ سکے کہ جب کربلا وار ہوئی تب گرمی کا موسم تھا اور گرمی کی کیا شدت تھی, گرمی کا کیا عالم تھا. یہاں پر ایک بات تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ یہ دکھ درد ایک مخصوصاتی عمل ہے. دکھ درد ایک مخصوصاتی عمل ہے. یہ جس کو ہوتا ہے اس کی شدت وہی جانتا ہے. دکھ جس کو پہنچتا ہے اس کی شدت کو اسے پتہ ہوتا ہے. تکلیف جس کو پہنچتی ہے اس کا درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو تکلیف پہنچتی ہے. مگر بڑی افسوس کی بات ہے اگر کوئی کسی کا دکھ انسانیت کے ناطے اس دکھ سن سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے کہ اس کے دکھ کا مداوع کر سکے. اگر آپ کسی کا دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے تو کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. اگر کوئی کسی کی تکلیف یعنی درد میں مبتلا ہے تو اس کی درد کی دوا کر سکتا ہے, لیکن اس کے درد کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا جتنی شدت سے دکھ سہنے والا کر رہا ہوتا ہے. یعنی جس کو تکلیف پہنچتی ہے, جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ صرف اس کو ہی معلوم ہوتا ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں 3 دن تک پیاسے رہے. ہم ان کی پیاس پہ سوگ ضرور مناتے ہیں, ہم شہزادے علی اصغر کی پیاس پہ سوگ ضرور مناتے ہیں, لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ اس پیاس کو انہوں نے کس طرح سے برداشت کیا. لیکن یہ صرف وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس پیاس کو کس طرح سے برداشت کیا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ویسے کرنی نے اپنے تمام دان توڑ ڈالے جب ان کو دندانے مبارک ٹوٹنے کی خبر ملی کہ رسول خدا کے جو ہے تمام دان ٹوٹ گئے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم سینے کو پیٹتے ہیں اور زنجیر سے نہیں کرتے ہیں, فاقہ کشی کرتے ہیں اور پیاسوں کے لیے شبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں. پیاسوں کے لیے شبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں. سلوات پہ اور 18 جیٹھ کا دن بھی ہم اس لیے منایا کرتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ کربلا 18 جیٹھ 61 ہجری بروز جمعے والے دن واقع ہوئی تھی.
کربلا 18 जेठ 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुम्मे वाले दिन वाक़या हुई, यानी आज के दिन वार हुई। 18 जेठ का दिन रसूलज़ादी के चमन लुटने का दिन था। 18 जेठ का दिन रसूलज़ादी के चमन लुटने का दिन था, बाग़ रिसालत के उजड़ने का दिन था, नवासा रसूल के गले पे खंजर चलने का दिन था, अली अकबर शबी मुस्तफ़ा के सीने में बर्छी लगने का दिन था, शहज़ादा अली अस्कर के नाजुक से गले में तीर लगने का दिन था। मेरे माँ बहनों, हम यहाँ मुल्क पाकिस्तान में शहर लाहौर में हैं। यहाँ फिर भी मौसम ज़रा कम गर्म है, मगर सिंध जाने का कभी इतफ़ार हो तो थल के इलाके या सेवन के इलाके में जाना। वहाँ गर्मियों के मौसम में बड़ी शदीद गर्मी होती है, वह गर्मियों के मौसम में बड़ी शदीद गर्मी होती है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाहौर का मौसम इन इलाकों की निस्बत कितना कम गर्म है। फिर भी जब यहाँ का दर्जा हरारत 48 या 50 तक जाता है तो हम तड़प जाते हैं। हालांकि हमारे पास पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है, हालांकि हमारे पास पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है, सरों पे साए है। यहाँ तक कि जो लोग साहिब हैसियत है उनके पास एसी भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि लोग अल्लाह की पनाह मांग रहे होते हैं। बाज़ लोग अपना काम तक छोड़ देते हैं, बाज़ लोग गर्मी के बाइस अपना काम तक छोड़ देते हैं। लोग दरख्तों का साया ढूंढते हैं, हर तरफ वीरानी छा जाती है, हर तरफ वीरानी छा जाती है। आज़ादारों, तो अब ज़रा करबला का जायज़ा लेते हैं कि जो लोग अरब मुबालिक में रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ गर्मी की क्या कंडीशन होती है, तो वो बताएंगे कि वहाँ तो घर, गाड़ियाँ, दफातर, मसाजिद करके हर जगह पर एसी है। वहाँ पे एसी के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है, वहाँ पे एसी के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है। तो इसी सरज़मीन पर एक शाहिद आकिब साहब का शेर है, जो उनकी किताब अक्स करबला से है, जो अपनी किताब में लिखते हैं, करबला की सरज़मीन का जायज़ा लेने से पता चलता है कि अगर कोई दाना भी ज़मीन पर गिरता तो वो बुन जाता, अगर कोई दाना भी ज़मीन पर गिरता तो वो बुन जाता, गोया ज़मीन जैसे सूरज की जानशीन हो। तज़दारो तसव्वुर कीजिए कि इस शदीद गर्मी में, प्यास की हालत में छोटे छोटे बच्चों और औरतों के साथ मेरे मौला पे क्या गुजरी होगी। इस शदीद गर्मी में, प्यास की शिद्दत के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरे मौला पे क्या गुजरी होगी। ये फितरत इंसानी है कि वो खुद पे तो हर सितम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद पे नहीं कर सकता। वो खुद पे तो हर सितम बर्दाश्त कर लेता है, मगर वो कभी भी अपनी औलाद पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरा मज़लूम मौला ही जानता है, जिसकी जान से प्यारी मैं भी सकीना प्यासी थी, जिसका 6 माह का शहज़ादा अली असगर प्यासा था, जो बिदात से निडाल था, जिसके नौजवान बेटे के सीने में बर्छी लगी थी। मेरा मौला ही जानता है कि जब उसके 6 माह के बेटे को पानी मांगने के बदले में तीर सितम का निशाना बनाया गया, जिसका 32 साल भाई के बाजू कलम कर दिए गए। ये दिन हम यूं ही नहीं मनाते, इस दिन ज़मीन और आसमान मेरे मौला की मज़लूमी पे नोहा गुनाह है। इस दिन ज़मीन और आसमान मेरे मौला की मज़लूमी पे नोहा गुनाह है। तमाम अंबिया आलम अरवा में करबला को देख रहे थे, तमाम अंबिया आलम अरवा में करबला को देख रहे थे। माँ हुसैना व हुसैना की सदाएं बुलंद कर रहे थे, जिस रोज़ आब ज़मज़म कौसर के वारिसों को ज़िबा किया गया था, जिस दिन आले रसूल पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए थे। बड़े तो बड़े थे, लेकिन जालिमों ने तो शहज़ादी अली असगर जैसे मासूमों को भी ना छोड़ा। जालिमों ने तो शहज़ादी अली असगर जैसे मासूमों को भी शहीद कर दिया। सुबह ज़ाने फजर से लेके वक्त असर तक सबको शहीद किया गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब नवासा रसूल को हालत सजदा में पसे गर्दन को खंजर से शहीद किया गया, पसे गर्दन को जहद्दर से शहीद किया गया। सबको शहीद करके भी यजीदियों के दिल में बुग़्ज़ अली की आग ठंडी ना हुई, यजीदियों के दिल में बुग़्ज़ अली की आग ठंडी ना हुई। तो शब अशूर तमाम लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, इन्हें पमाल किया गया, फिर सबके सिरों को जिस्मों से अलग करके नेज़ों पे चढ़ाया गया, फिर सबके सिरों को जिस्मों से अलग करके नेज़े पे चढ़ाया गया। बस अज़ादारों कैबों को आग लगा दी गई, इस्मतों को कैदी बनाया गया और फतेह यजीदियत के नारे दुनिया में बुलंद किए गए। इतना कुछ कर लेने के बावजूद भी यजीदियत को, हुसैनियत को मिटाने की फ़िक्र बाकी थी, यजीदियत में हुसैनियत को मिटाने की फ़िक्र बाकी थी। इसीलिए कभी झूठे कैलेंडर बनाए जाते हैं, कभी कुफर के फतवे लगाए जाते हैं, मगर रब्बुल इज़्ज़त की कसम क़यामत तक या हुसैन की सदाएं बुलंद रहेंगी, क़यामत तक यह आज़ादारी जारी और सारी रहेगी, क़यामत तक यजीद अपने मकसद में नाकाम रहेगा। यजीदियत की बात ना हमारे मौला ने की थी, ना हम करेंगे। ये 18 जेठ हम उस शदीद गर्मी को याद रखने के लिए बनाते हैं कि, और हिजरी के हिसाब से 10 मुहर्रम भी मजलिसों में, तमाम मजलिसों में मौला हुसैन की प्यास को याद करके उनके शहज़ादे अली असगर और शहज़ादे अली अकबर का पुरसा पाक सैयदा की खिदमत में पेश करते रहेंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।